اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس قرنی احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف میں کوئی دوسرا کیا کہہ سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور کر کے فرمایا کرتے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کی میت میں جو اویس قرنی کے مشابہ ہوں گے، اویس قرنی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشیں ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ دری قائم رکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اصرار کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی والدہ ضعیف اور نابینا ہے، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، اور لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس قرنی نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اپنا اصلی نام بتائیے، تو آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی اور دوسرا شخص ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا، اے عمر، آپ کی دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی ہے، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرمائیے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ دعا میں مشغول تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس نہیں پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا کہ جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں جہاں پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گنے تھے، لیکن دونوں صحابہ جواب دینے سے معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو بتائیے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا اور آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید وہ کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے اور پھر اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس کرنی دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف تو نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی بخشش کر دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا تمہارے لیے بے فائدہ رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں ہو سکتی کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا، اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ پر قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو بھی جی چاہے عنایت فرمائیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں پہنچنے میں آپ دونوں حضرات کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کرنی کی عظمت جاگی اور لوگ جمع ہونے لگے تو آپ گھبرا کر کوفہ کی طرف سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچا، اور پھر آپ کے علاوہ کسی شخص نے بھی حضرت اویس کرنی کو کوفہ میں نہیں دیکھا۔